ناظرین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی صحافی کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے اب جناب اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ قیادت کریں اور وہ سیاسی جماعتوں سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے بات چیت کریں۔ تو ناظرین، اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ہر ہفتے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کو عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی دی جاتی ہے۔ یہ ملاقات اگرچہ 1 to 1 ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ جس طرح بھی اس کو، جس انداز میں بھی وہ گفتگو کرتے ہوں، اشاروں میں، کنایوں میں، لیکن ایک پیغام آ رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بڑے پرجوش ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہو، لیکن انہیں پارٹی کے دوسرے لیڈر یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہماری بات چیت حکومت کے ساتھ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ایک بلا تخصیص اور بغلا شرکت غیر محمود خان اچکزئی کو یہ اختیار دیا گیا وہ جس سے چاہے بات چیت کریں۔ اندرون خانہ رابطے ہو رہے ہیں، آئے دن پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اب ابھی تک کوئی بات طے نہیں ہوئی کہ کس طرح مذاکرات ہوں گے۔ اصل میں جب پی ٹی آئی تیار ہوگی تو یقینی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی لہت و لال کا کام لیا جائے گا۔ کیا ان مذاکرات کیا چاہتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان 8-9 ماہ کی جیل کے بعد تھک ہار چکے ہیں۔ ابھی تو وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گھبرائے نہیں ہیں، لیکن ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ طے ہو جائے کہ وہ باہر آ جائیں۔ باہر آنے کے بعد وہ یہ مطالبہ تو اپنا چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی اس میں آرام سے بیٹھیں گے کہ 47 اور 45 والا جو فرق ہے اس کو دور کیا جائے، اور جن نشستوں پر 47 کی وجہ کر سے نشستیں تبدیل کی ہیں، رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں، وہ ہمیں نشستیں واپس کر دی جائیں اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت قائم کر دی جائے۔ یہ وہ مفروضے ہیں۔ یہ بات عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی، اور کسی صورت میں بھی یہ کہا جائے کہ دوبارہ برس اقتدار عمران خان آ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی مذاکرات کی بات ہوئی بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی۔ پنجابی میں کہتے ہیں توڑ نہیں چڑھے گی، یہ بات راستے ہی میں رہ جائے گی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کا کھیل کھیلتے رہیں گے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب میرا خیال تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں صاف کرنا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہے وہ عمران خان کے بارے میں کچھ صاف کر رکھے۔ جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس میں تمام اس کے اجزاء عمل درآمد کرتے ہیں، کوئی تبدیلی، کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ نظام اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی چلتا رہے گا۔ جو 80-90 ان کے ارکان ہیں وہ اپوزیشن کرتے رہیں،
اور پارلیمنٹ کے اندر وہ شور شرابہ کرتے رہیں، نظام چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جب عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہ آ رہی ہو، تو یقیناً عمران خان کی طرف سے ری ایکشن آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں موسم گرما عمران خان صاحب کس طرح گزارتے ہیں۔ انہیں یقیناً ایک سخت قسم کے ماحول کا سامنا ہے، اور انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی کشتی کہیں ساحل پر نہیں لگتی نظر آ رہی، اور اگر زیادہ شور شرابہ انہوں نے کیا تو ان پہ سختیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ عمران خان صاحب کے لیے مجھے تو کوئی فوری مستقبل نظر نہیں آتا کہ وہ باہر آ جائیں اور پھر آ کر ملک میں سیاسی قیادت سنبھالیں، اور پھر سب کو وہ جب ایک تو برسے اقتدار آ جائیں تو ایک ایک سے بدلہ لے لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ سیاست میں عمران خان نے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت کچھ ضائع بھی کر دیا۔ اگر عمران خان ایک سیاسی ذہن رکھتے تو وہ اپوزیشن میں زندہ رہنے کی اپنے لیے پوزیشن پیدا کرتے، وہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کے طور پر زندہ رہتے، تب یہ ان کے لیے راستے کھلے تھے۔ انہوں نے 10 اپریل کی ووٹ آؤٹ ہونے کے بعد اگر وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے تو آج وہ اپوزیشن کے ہی لیڈر اگر ہوتے تو بہت بڑے لیڈر ہوتے۔ اب وہ جیل میں ان تک کچھ چیزیں پہنچتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں۔ جو لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں اپنے اپنے گیت سناتے ہیں، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کی جو قیادت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو شہریار افریدی نے کہہ دیا ہے یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ مکے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا یہ بات خواجہ آصف نے کہی، اور اس پہ شہریار نے ریئیکشن کیا کہ میری غلط، مجھ سے یہ الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ شہریار ان کی سرگرمیوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ در پردہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، باہر آ کر کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جو عمران خان نے جو قیادت پارلیمنٹ میں بھجوائی ہے، جو اس پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے بانی کو باہر رہا کرانے میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی یا کوئی اور معاملہ کرے گی۔ معاملہ ان کے باہر آنے کا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ابھی کافی عرصہ تک جیل میں ہی رہیں گے، اور ممکن ہے کہ ان کا جیل میں زیادہ دیر رہنا ان کو بڑا لیڈر تو بنا دے، لیکن پیچھے فالوئنگ کم نہ ہو جائے۔ اگر ان کی فالوئنگ کم ہو گئی تو ایسا پھر لگے گا کہ خان صاحب پھر ایسے ہی لیڈر ہو جائیں گے جیسے بڑے بڑے لیڈر تو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو انہیں کوئی کارکن نظر نہیں آتے۔ لاکھوں نہیں کہتے کروڑوں ووٹر ہمارے ساتھ ہیں، سڑک پہ تو کوئی نہیں نکلتا، نہ 10-10 20-20 30-30 40-40 لوگ نظر آتے ہیں۔ یا تو یہ پتہ لگے کہ لاکھوں لوگ آپ کے لیے باہر نکل آئے ہیں، پھر حکومت بھی مجبور ہو جائے آپ کو آ کر۔ مجھے نہیں نظر آتا، جب تک آپ پریشر بلڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ شکریہ۔